بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. مائی نیم از عبد الباسط. آئی ایم یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 7 اپریل 2021 ہے. آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 8 جس کا نام دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یعنی وادی سندھ کی تہذیب، اس کے انشاءاللہ کویسچن آنسرس کی ریڈنگ کریں گے. پریویس لیکچرز میں اسی لیسن کی کمپلیٹ ریڈنگ ہم نے کر لی ہے، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو پورا لیسن پڑھایا ہے، جس میں اس لیسن کی تمام تفصیل کے حوالے سے آپ جان چکے ہیں. بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وادی سندھ کی تہذیب، بنیادی طور پر یہ لیسن ان سابقہ تباہ حال قوموں کے احوال کے بارے میں ہے جو اپنے کفر و شرک کے گناہ کی وجہ سے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں. ان تباہ حال قوموں، عذاب کا شکار قوموں کے نشانات پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں. ان میں سے 2 قوموں کے نشانات جو ہیں، آثار جو ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں. ایک موہنجو دڑو کے مقام پر سندھ میں موجود ہے، اور دوسرے ہڑپا کے مقام پر ساہیوال کے قریب پنجاب میں موجود ہیں. جبکہ باقی بہت ساری قوموں کے آثار جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں. تو ان میں سے جو ایک قوم ہے موہنجو دڑو کے مقام پر سندھ میں، اس کے حوالے سے اس لیسن میں ساری ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ کتنا عرصہ پہلے رہتے تھے اور کس قسم کے لوگ تھے. تو یہ ساری تفصیل لیسن کی ریڈنگ کے دوران میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ہم انشاءاللہ اس لیسن کے کویسچن آنسرس کی ریڈنگ کریں گے. اور ریڈنگ سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کویسچن آنسرز بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو آپ کا ٹیلی ٹیسٹ ہوگا اس میں 10 MCQs ہوں گے جو کہ گائیڈڈ انگلش کی بک کی ایکسرسائزز سے ریلیٹڈ ہوں گے، جبکہ 5 شارٹ کویسچن جو ہے وہ انہی لیسن کے کویسچن آنسر سے ریلیٹڈ ہوں گے جو آپ سے پوچھے جائیں گے. 10 مارکس کا کویسچن ہوگا، اور 5 شارٹ کویسچن جو ہے وہ ٹینسز کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہوں گے، جو میں آپ کو ٹینسز پڑھاتے ہوئے بتا چکا ہوں. تو آپ نے توجہ دھیان سے کویسچن آنسرز کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ان کو یاد کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ اپنا ٹیسٹ دے سکیں. فرسٹ کویسچن ہے اس لیسن کا، وین ڈڈ دا ارلیسٹ پیپل لیو ان دا انڈس ویلی؟ ابتدائی جو لوگ تھے وہ وادی سندھ میں کب رہا کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے دے لیوڈ ان انڈس ویلی نیئرلی 4000 to 5000 ایئرس اگو. وہ 4 سے 5000 سال پہلے وادی سندھ میں رہا کرتے تھے. اتنی زیادہ قدیم تہذیب تھی یہ، جس کا ذکر یہاں پہ اس لیسن میں آیا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 2، وائی ڈڈ دس سویلائزیشن کیم ٹو این اینڈ؟ اس تہذیب کا خاتمہ کیسے ہوا؟ دا سویلائزیشن کیم ٹو این اینڈ بیکاز آف سم اینیمی اور ہیوی فلڈ. اس تہذیب کا خاتمہ یا تو دشمن کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر شدید سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ لیسن پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو قومیں تھیں وہ تباہ کر دی جاتی تھیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھیں. نمبر 1، وہ اللہ کو چھوڑ کے باقی معبودوں کو اس کا شریک بنا لیتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے. چاند، ستارے، جانور، پرندوں، ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے. تو پیغمبر اس وقت آ کے ان کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ اس کائنات کو، تمہاری ذات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات، لہٰذا اس کے علاوہ نہ کسی کو پوجو، نہ کسی کی عبادت کرو، لہٰذا اسی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن جب بار بار پیغمبروں کے سمجھانے کی وجہ سے وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جایا کرتے تھے. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا کرتے تھے وہ تھیں ان لوگوں کی بدعمالیاں. بعض قومیں اپنی سنگین بدعمالیوں کی وجہ سے بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں. یعنی
وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ مختلف قومیں جو ہے نا بلا وجہ قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتی تھیں، یا بدکاریوں میں، بد اخلاقیوں میں، غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جایا کرتی تھیں۔ اور ان تمام قوموں کے احوال قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے وہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو یہ قوم بھی اب یہاں آیا ہے کہ یا تو دشمن کے حملے کی وجہ سے یا پھر شدید قسم کے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ یہ دونوں جو قومیں تھیں موئنجو دڑو کے مقام پر اور جو ہڑپا کے مقام پر، اب یہ کیونکہ دریائی علاقے کے قریب موجود تھیں، لہٰذا قوی امکان یہی ہے کہ دریا کے پانی میں ان کو ڈبو دیا گیا ہوگا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا تھا، یہی حال ان کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے بعد میں پھر ان کے آثار سامنے آئے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، How did the archaeologists learn about the ancient people of the Indus Valley؟ ماہرین آثار قدیمہ نے ان قدیم وادی سندھ کے لوگوں کے بارے میں کیسے جانا، ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہاں پر لوگ تھے؟ They learned by uncovering and studying all what they found buried in the soil۔ جب ان دفن شدہ قوموں کو جس مٹی ریت کے نیچے دفن ہوئے تھے اس کو ہٹایا گیا، تو پھر جو چیزیں ان کو وہاں سے ملی ہیں ان کے مطالعہ کے ذریعے، وہ چیزیں جو کہ دفن تھی مٹی کے اندر، ان کے مطالعے کے ذریعے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں تو پورے کا پورا شہر آباد تھا، ایک پوری کی پوری تہذیب آباد تھی، جن کی یہ چیزیں ہیں، جن کے یہ مکانات ہیں۔ اب جو سائنٹسٹ انجینئرز ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں کی تلاش میں کھدائی کرتے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں ڈرلنگ کرتے ہیں، مثلا معدنیات کی تلاش میں، آئل کی تلاش میں، گیس کی تلاش میں۔ تو انہی تین میں سے کسی ایک چیز کی تلاش میں جب انجینئرز کھدائی کر رہے تھے، ڈرلنگ کر رہے تھے، تو پھر اس دوران میں اس تہذیب کے آثار ان کو نظر آئے۔ جیسے جیسے وہ مٹی، ریت جس کے نیچے وہ دبے ہوئے تھے ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے ہٹانا شروع کیا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ مختلف ان کی استعمال کی چیزیں سامنے آئیں، ان کے مکانات سامنے آئے۔ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ پھر انہوں نے جب ان چیزوں کا مطالعہ کیا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ پوری کی پوری ایک قوم آباد تھی جو کہ اس مٹی، ریت کے نیچے دفن کر دی گئی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 4، واٹ از دا موسٹ سرپرائزنگ تھنگ اباؤٹ دا سٹی آف موئنجو دڑو؟ موئنجو دڑو شہر کے حوالے سے سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ آنسر ہے، دیر ور ڈبل اسٹوریڈ بلڈنگز، وہاں پر 2 منزلہ عمارتیں تھیں، ود لیبارٹریز جس میں بیت الخلاء تھے، باتھ رومز غسل خانے تھے، اینڈ اسٹیئرز اور سیڑھیاں تھیں۔ اب یہ 4 سے 5 ہزار سال پہلے اتنے قدیم دور میں اتنی زیادہ اونچی عمارتیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں۔ یہ چیز سائنسدانوں کو، انجینئرز کو بڑا پریشان کر رہی تھی کہ بغیر جدید مشینری کے اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنا بہترین جو ہے وہ انہوں نے نکاسی آب کا نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کے وہ بہت حیران ہوئے، جیسا کہ موجودہ اب جو مصر میں پیرامڈز ہیں، اہرام مصر جو ہیں، اس کو دیکھ کے تمام سائنٹسٹ، انجینئرز حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بلند و بالا جو عمارت ہے اور اتنے بڑے بڑے ہیوی بلاکس جو ہیں بغیر جدید مشینری کے اس دور میں اتنی بلندی تک کیسے پہنچائے گئے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وائی آر دا سیلز پرٹیکولرلی امپورٹنٹ ٹو آرکیولوجسٹ؟ وہ جو مہریں تھیں خاص طور پر وہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے کیوں اہم تھیں؟ The seals are important، کیوں اہم ہے؟ The seals are important because there are different writings on them which tell us about the lives of the ancient people۔ کیونکہ ان مہروں کے اوپر مختلف قسم کی لکھائی کی گئی تھی which tell us about the lives of the ancient people، جو کہ ان قدیم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ جو ہی وہ کھدائی کے دوران انہوں نے اس مٹی کو، ریت کو ہٹایا ہے تو مختلف قسم کے برتن، ان کے استعمال کی چیزیں اور پھر خاص طور پر چھوٹی چھوٹی مہریں جو لیسن میں آپ دیکھیں گے بنی ہوئی ہیں اسکیئر ٹائپ، تو ان کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار اور لکھائی بنی ہوئی تھی جو کہ خاص
قسم کے ان کے طرز زندگی کی، ان کے احوال کے بارے میں بتاتی تھی، تو یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے وٹ از کریسٹ؟ کریسٹ کیا ہے؟ کریسٹ از اے کائنڈ آف سیل، ٹوکن اور سائن۔ کریسٹ جو ایک قسم کی مہر تھی، ایک خاص سکہ یا ایک خاص قسم کی علامت ہوتی تھی۔ لیسن کے دوران ہم نے پڑھا ہے کہ ان لوگوں کے خاص امتیازی نشانات ہوتے تھے جو کہ اس دور میں رہا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عہدوں پر جو فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے خاص عہدے ہوتے ہیں، خاص امتیازی نشانات ہوتے ہیں، ان کے خاص وزٹنگ کارڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو دکھا کے دوسرے کو وہ بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں عہدے پر فائز ہوں۔ لہٰذا اس دور میں بھی مختلف وزراء کے، مختلف اہم عہدوں پر فائز لوگوں کی خاص مہریں بنی ہوئی تھیں، پکی مٹی کی اسکیئر ٹائپ، جس کے اوپر ان کے عہدے لکھے ہوئے تھے، مینشن کیے ہوئے تھے، تاکہ وہ کہیں بھی جاتے تھے اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے لیے تو وہ مہر دکھا دیا کرتے تھے کہ یہ عہدہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لہٰذا ہم جو کام کرنے آئے ہیں ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تو یہ جو مہریں ہوا کرتی تھی اس لیے بہت زیادہ اہم ہوتی تھیں۔ کویشچن نمبر 7 ہے وٹ واز دا فرسٹ کاز آف دا لاس آف فرٹیلیٹی ان دا انڈس ویلی؟ وادی سندھ کی زرخیزی میں کمی کی پہلی وجہ کیا تھی؟ یعنی اتنی زرخیز وادی تھی جہاں پر ہر طرف درخت ہی درخت تھے، جنگلات جو ہے وہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو یکدم جو ہے وہ وہاں زرخیزی جو ہے وہ زمین کی کیوں کم ہو گئی؟ دا فرسٹ کاز آف دا لاس آف فرٹیلیٹی ان دا انڈس ویلی واز کٹنگ آف دا ٹریز فرام دا فارسٹ۔ تو وہ جو پہلی بنیادی چیز وہاں کی زمین کی زرخیزی میں کمی کی وجہ بنی وہ تھا جنگلات کے درختوں کی بے دریغ کٹائی، کہ عمارتی سامان بنانے کے لیے، روزمرہ کے استعمال کے لیے جو لکڑی ان کو چاہیے تھی تو انہوں نے تیزی کے ساتھ درختوں کا کٹاؤ شروع کر دیا اور نئے درخت بھی نہیں لگائے، جس کی وجہ سے ماحول کلائمیٹک جو چینج تھا وہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ جو ہے نا وہ درجہ حرارت بڑھ گیا، اور دوسرا پھر زمین کی زرخیزی میں کمی آ گئی، کیونکہ درخت جو ہیں وہ زمین کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھتے ہیں، ایروژن جو ہے وہ اس سے بچاتے ہیں، زمینی کٹاؤ سے جو ہے وہ اس کو بچاتے ہیں۔ تو بے دریغ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کلائمیٹک چینج آیا اور زمین کی جو زرخیزی ہوتی ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر کمی واقع ہو گئی، جو کہ ان کے لیے بالآخر جو ہے وہ پھر نقصان کا باعث بنی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج کے لیسن نمبر 8 کے کویشچن آنسرز کی ریڈنگ۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اچھی طرح سے ان کویشچن آنسرز کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کا اچھا ٹیسٹ ہو سکے۔ اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔